حضور فرماتے ہیں اعط الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کام کرنے والے کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیا کرو، اس سے کوئی کام کراؤ کسی قسم کا بھی مزدور اور جو کام کرائے جاتے ہیں طرح طرح کے سلائی کرنے والے، فرنیچر کا کام کرنے والے، بجلی وغیرہ کام کرنے والے، جتنے بھی کام ہوتے ہیں، جو بھی جس سے بھی کام کراؤ، فرماتے ہیں اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اس کو دے دو۔ پسینہ خشک ہونے سے مطلب یہ ہے کہ جلدی کرو، مزدور کی مزدوری دینے میں کیا کرو؟ جلدی کرو۔ ہمارے حضور کی ہر بات لاجواب ہے، بلکہ اس سلسلے میں ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں، انا خصمہ یوم القیامت، قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں سے 3 قسم کے لوگوں پر میرا مطالبہ بہت سخت ہوگا۔ قسم کہتے ہیں دشمن کو، مخالف کو، یعنی 3 طرح کے لوگ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن میرے دشمن کی طرح ہوں گے، جیسے دشمن ہوتا ہے۔ رجل آتا بی فغدر، ایک وہ آدمی کہ جس نے میرا نام لے کر کوئی معاہدہ کیا، کوئی عہد کیا، کوئی بات کہی اللہ کے نام سے، کوئی بات کہی، کوئی معاہدہ کیا اور اس کو پھر اس نے توڑ دیا، میرے نام کا بھی لحاظ نہ کیا۔ دوسرا وہ آدمی کہ رجل باع حرن فاکل ثمنہ، دوسرا وہ آدمی کہ جس نے کسی انسان کو بیچا اور اس کی قیمت کھائی، جیسے آج کل مردوں وغیرہ کے بیچنے کا تو رواج نہیں ہے، بعض جگہ عورتیں لڑکیوں کو بیچ دیتے ہیں، لوگ بجائے نکاح کرنے کے بیچ دیتے ہیں۔ تو فرماتا ہے کہ جس نے کسی انسان کو بیچا اور اس کی قیمت کھائی تو قیامت کے دن وہ میرا دشمن ہوگا۔ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَىٰ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتِ أَجْرَهُ، اور ایک وہ آدمی کہ جس نے کسی کو مزدور رکھا، کسی کو نوکر رکھا، کسی سے کوئی کام کرایا، فاستوفیٰ منہ، پھر اس سے وہ کام پورا لیا، ولم یؤت اجرہ، اور اس کی مزدوری، اس کی اجرت اس کو نہ دی۔ ان 3 قسم کے لوگوں کو اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ ایسے پیش ہوں گے جیسے میرے دشمن۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا عطا فرمائے۔ آج کل یہ میں دھیان دلانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں میں یہ مرض پیدا ہو گیا ہے، بڑے لوگوں میں، مالدار لوگوں میں، کہ اپنے گھر کے، اپنے بچوں کے، اپنے شوق سب پورے کرتے ہیں، مکانات شاندار بناتے ہیں، کام سب اونچے پیمانے کے کرتے ہیں، کام کرانے والوں کو یا تو دیتے نہیں یا ان کو دلاتے ہیں، چکر لگواتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، دھکے دیتے ہیں۔ وہ کمزور ہوتا ہے، وہ غریب ہوتا ہے، وہ ان سے لڑ نہیں سکتا، جھگڑ نہیں سکتا، سمجھے آپ؟ لیکن وہ نہیں جھگڑ سکتا، لیکن اللہ جو فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں سے قیامت کے دن وہ میرے دشمن ہوں گے، سمجھے آپ؟
تو اس بات کا چونکہ وہ حدیث کی بات ہے، لہذا میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کا بہت دھیان رکھا کرو اور اتنا ہی کام کرو جتنا بس کی بات ہے۔ عالیشان کوٹھیاں بنا کر کے عزت والے نہیں بنو گے، بڑھیا کھانے کھا کر کے عزت والے نہیں بنو گے، بڑھیا کپڑے پہن کر کے عزت والے نہیں بنو گے۔ عزت والے تبھی بنو گے جب ایماندار ہوگے اور جس کا تمہارے اوپر جو حق ہے اس کو ادا کرو گے۔ کل کا مجھے دھیان آتا ہے، میں نے کسی روایت میں کہیں یہ بھی پڑھا ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کو بڑھا کر کے دینے میں بڑا ثواب ہے۔ جو طے ہوا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے کچھ اضافہ کر دیا جائے اپنی طرف سے، بلکہ خاص طور سے جو اس قسم کے مزدور یا کام کرنے والے یا چھوٹے چھوٹے دکاندار ہوتے ہیں، چھوٹے معمولی قسم کے بیچارے، کچھ بک گیا تو کام ہو گیا ورنہ نہیں بکا تو بیچارے پریشان، ایسے لوگ یا کام کرنے والے اس قسم کے لوگ کہ جو بھیک نہیں مانگتے، سوال نہیں کرتے، دروازوں کے چکر نہیں لگاتے، قوم پر بوجھ نہیں بنتے، کوئی کام کرتے ہیں مگر وہ ان کا کام اتنا نہیں ہو پاتا کہ جس سے ان کا خرچہ چلے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ہمت تو کی، بھیک سے تو بچا۔ آج کل تو بہت سے لوگ وہ ہیں کہ ذرا سی کوئی پریشانی ہوئی بھیک مانگنا شروع کر دیا، سوال کرنے لگے، دروازوں پہ پھر رہے ہیں مارے مارے۔ ان میں بہت سے پیشہ ور ہیں، بے ضرورت مانگتے ہیں، شوق پورے کرنے کو مانگتے ہیں، دھوکے بھی دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے روایت کہیں دیکھی ہے کہ مزدور کی مزدوری بڑھا کر کے دینے میں بڑا ثواب ہے یا سنت ہے، تو اس قسم کے جو کام کرنے والے مزدور ہیں کہ جن کی مزدوری ان کے ضروری خرچوں کو پوری نہ ہو سکتی ہے، لیکن اس نے ایک یہ ہمت تو کی کہ بجائے بھیک مانگنے کے اس نے کام کیا، اس نے قوم کو بدنام نہیں کیا کہ مسلمان بھکاری بہت ہوتے ہیں، اس نے ہمت کی۔ اب اس بیچارے کا اتنا نہیں ہو سکا کہ اس کے خرچہ پورا ہو، تو اس کو اگر ایسے لوگوں کو بجائے پوری دینے کے کچھ مدد کر دی جائے، ان کے کام میں شرکت کر لی جائے، ان کو اضافہ کر کے دے دیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں یہ آج کل کے پیشہ ور بھیک مانگنے والوں کو دینے سے اس میں زیادہ ثواب ہے، سمجھے؟ کیونکہ اس نے اتنی ہمت تو کی کہ اس نے قوم کے اوپر وہ بوجھ نہیں بنا، قوم کو بدنام نہیں کرایا، اس نے ہمت کی، وہ چھوٹی سی کوئی دکانیاں لے کے بیٹھا یا اس نے کوئی کام کیا، مزدوری کی، کچھ کیا، اب اس کو بڑھا کر کے اضافہ کر کے دے دیا جائے تو اس کا دل کتنا خوش ہوگا، اور جتنا اس کا دل خوش ہوگا اتنا ہی آپ کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا، سمجھا؟ تو آج کی ہماری جو گفتگو رہی، جو حدیث شریف ہم نے پڑھی، اوت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، حضور فرماتے ہیں کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔ مزدور ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ دن میں کام کو نکلتا ہے، شام کو جب وہ گھر لوٹتا ہے، وہ غریب آدمی ہوتا ہے، تو اس کے بچے انتظار کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے یہاں وہ کمائیں گے، دن میں کام کریں گے، تبھی وہ آٹا چاول خرید کے گھر میں لائیں گے، یا بچوں کی خوشی کے لیے کوئی چیز لائیں گے تو ان کے بچے خوش ہوں گے۔ ایسے لوگ بھی بہت ہیں کہ ان کو ایک دن کا کام ہی ان کے شام کے کھانے کا انتظام۔ ایسے لوگوں کی مجبوریاں روک لینا، ٹال مٹول کرنا، دیر کرنا کتنی بڑی زیادتی ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو اس لیے ہمارے حضور نے تاکید فرمائی کہ مزدور ہوتا ہے، کہ اس کے گھر کا کیا پتہ کیا حال ہے، غریب آدمی ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔